کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہیں۔ ان علماء کرام کی قدر کرو گے تو آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، آپ کی نسلیں سنور جائیں گی، اس لیے کہ یہ علماء کرام قاسم فیضان نبوت ہیں، قاسم فیضان رسالت ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کے قاسم ہیں، فیضان کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں، اب تنگ تو نہیں ہو رہے نا، اب تنگ تو نہیں ہو رہے، بس یہ دو تین باتیں میری آج دل کی یہ تمنا تھی کہ میں علامہ مہتاب صاحب کو آج سنتا ہی رہوں، سنتا ہی رہوں، سنتا ہی رہوں۔ الحمدللہ چہرہ جو ہوتا ہے نا، چہرہ یہ دل کا آئینہ دار ہوتا ہے، بات سمجھ آ رہی ہے؟ چہرہ دل کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ آئینہ دیکھتے ہو نا تو چہرہ نظر آتا ہے، لیکن ایک ایسا آئینہ جسے دیکھنے کے بعد اپنا چہرہ نظر نہ آئے، دوسرے کے چہرے کی تابانیاں نظر آئیں، تو وہ چہرہ اللہ والوں کا چہرہ ہوتا ہے، اللہ والوں کا چہرہ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اللہ کے ولی کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ تو خدا کو ہم نے دیکھا نہیں، سنا نہیں، خدا کو ہم نے چھوا نہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اللہ والوں کے چہرے کو تو خدا کیسے یاد آ جاتا ہے؟ خدا کے احکامات یاد آتے ہیں، احکام شریعت یاد آ جاتے ہیں، ان میں اس کی محبتوں کے جلوے نظر آتے ہیں۔ علامہ مہتاب صاحب، نام بھی مہتاب ہے اور یہ ہیں بھی مہتاب۔ مہتاب پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ مہتاب کسے کہتے ہیں؟ کوئی بتاؤ نا، علماء اس سے مستثنیٰ ہیں۔ مہتاب کسے کہتے ہیں؟ چاند کو، چاند کو کہتے ہیں مہتاب، یا سورج کو کہتے ہیں؟ یعنی چاند کو کہتے ہیں۔ لیکن حضرات گرامی، چاند کی حیثیت اور سورج کی حیثیت میں فرق معلوم ہے آپ کو؟ چاند کی حیثیت اور سورج کی حیثیت معلوم ہے؟ اتنی معلوم ہونی چاہیے آپ کو کہ چاند دن کو نکلتا ہے، سورج رات کو نکلتا ہے، ایسا ہی ہے جی؟ چاند دن کو نکلتا ہے، سورج رات کو نکلتا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ نہیں، منڈی اس طرح نہ مارو، منہ نال بولو۔ نہیں، سورج کب نکلتا ہے؟ دن کو۔ چاند کب نکلتا ہے؟ رات کو۔ الحمدللہ، 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 الحمدللہ۔ گمراہی کے اندھیرے کو کافور کرنے کے لیے یہ خوبصورت چاند نکلا ہے، جس چاند کو روشنی عطا کرنے والے ان کے کامل پیر و مرشد ہیں، جو مسلسل حضرات گرامی فیضان کے سلسلے کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، اور ان کی روح اور دل کو سیراب کرتے جا رہے ہیں، اور آگے یہ ملت اسلامیہ کے ہر فرد کو سیراب کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات مبارکہ میں دو قسم کے فیضان تقسیم کیے۔ یہ علماء کی موجودگی میں بات کر رہا ہوں، میں جلیل القدر علماء کرام کی موجودگی میں حضرات گرامی بات کر رہا ہوں۔ ایک ظاہری فیضان اور دوسرا باطنی فیضان۔ حضور علیہ السلام نے کتنے فیض تقسیم کیے؟ دو قسم کے، ظاہری فیضان، باطنی فیضان۔ ظاہری فیضان سے مراد احکام شریعت ہے، باطنی فیضان سے مراد احکام طریقت ہے۔ احکام شریعت سے مراد نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو عبادات ہیں یہ احکام شریعت میں آتی ہیں۔ حضرات گرامی، احکام شریعت کا جو فیضان ہے یہ صبح قیامت تک علماء حق اور علماء ربانیین تقسیم کرتے رہیں گے، اور احکام طریقت کا جو فیضان ہے یہ صبح قیامت تک اللہ کے برگزیدہ، اللہ کے محبوب اور مقبول اولیاء کاملین تقسیم کرتے رہیں گے۔ یہ صبح قیامت تک یہ دروازے کھلے ہیں،
اور فیضان تقسیم ہوتا رہے گا۔ خوش قسمت وہ ہوگا جو اس دریا پر آ کر اپنی روح اور اپنے دل کو سیراب کرے گا۔ حضرات گرامی، خطابات آپ نے سماعت فرمائے، خطبات آپ نے سماعت فرما لیے۔ میں راجہ شوکت صاحب، تراب صاحب اور اس خوبصورت مسجد کے خوبصورت خطیب جو ایک جید عالم دین بھی ہیں اور جن کے اندر اللہ رب العزت نے کتب تصوف کا مطالعہ کرو نا تو اس میں صوفی باصفا کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں نا وہ بدرجہ عتم ان کے اندر موجود ہیں، ان علماء کرام کے اندر موجود ہیں۔ ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور راجہ شوکت صاحب نے اپنی جو کمائی اس کی عطا کردہ توفیق سے اس مسجد پر لگائی ہے۔ حضرات گرامی یاد رکھو، مال سے خدمت نہیں ہوتی، توفیق سے ہوتی ہے، توفیق سے ہوتی ہے۔ بے شمار ایسے مالدار ہیں جن کے پاس لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، اربوں کھربوں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں دینے کی توفیق نہیں عطا کی۔ لیکن بے شمار ایسے بھی ہیں جن کے مال کو اللہ پسند کرتا ہے، پھر اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دے دیتا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر، یہ مہینہ بھی انہی کا ہے، وہ اکثر ایک دعا فرمایا کرتے تھے، اکثر۔ یہ آپ کے معمولات میں سے ایک اہم معمول بھی ہے، وہ اکثر دعا فرمایا کرتے تھے۔ حضرات گرامی، اساں دنیا منگنے ہیں نا کہ یا اللہ دنیا دئی چھوڑ، یہ دعا مانگنا کوئی غلط نہیں ہے، لیکن دنیا مانگ کر دنیا کا ہو جانا یہ غلط ہے، دنیا کا ہو جانا یہ غلط ہے۔ حضرات گرامی، کسی نے کیا خوب کہا ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جیب سے دنیا نکل جائے تو انسان غریب بن جاتا ہے، اور دل سے دنیا نکل جائے تو انسان ولی بن جاتا ہے۔ جیب سے بے شک دنیا نہ نکالو، دل سے دنیا نکالو۔ اور حضرت قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں اس طرح رہو جس طرح کشتی سمندر پہ تیرتی ہے، دریا پر تیرتی ہے۔ کشتی جب سمندر پہ تیرتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتی کہ پانی کتنا ہے، وہ تیر کے منزل مقصود پہ پہنچتی ہے۔ کشتی اگر پانی میں چلی جائے تو کیا ہے؟ تباہی ہے نا۔ پانی اگر کشتی میں آ جائے تب بھی تباہی ہے۔ حضرات گرامی، یہ زندگی کشتی کی طرح ہے، یہ دنیا پانی کی طرح ہے، اس سمندر پہ تیر کے منزل مقصود پر جاتی ہے۔ نہ اس دنیا میں غرق ہو، نہ دنیا کو اپنے دل میں غرق ہونے دو۔ حضرات گرامی، جیب میں بے شک دنیا رکھو، دل میں دنیا نہ رکھنا، اس لیے کہ دنیا تمہارے مقدر میں جو اللہ نے لکھی ہے وہ ہر حال میں تمہیں مل کے رہے گی۔ اکثر سنگی کہتے ہیں نا، بات لمبی ہو جائے گی، اکثر سنگی کہتے ہیں نا حضرات گرامی کہ تساں آخنے ہو کہ نصیباں جڑا کچھ ہے لبسی، تو ان بندہ کار بہی جائے تو بندہ آکھا ہے کہ ان جناب میں کی اتھے ہی سارا کچھ لب سیتا ہے، کمائی اس طرح باہر نکلنا پینا نا، روزی کمانے اس طرح باہر نکلنا پینا۔ میں نے کہا نہیں، یہ عقیدے کی کمزوری ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے، یہ یقین کی کمزوری ہے، ایسی بات نہیں۔ عقیدہ یہ رکھو، ایمان یہ رکھو، یقین یہ رکھو کہ اگر ماڑی روزی کار بیٹھے ہی لکھی ہے تو روزی میں کی باہر نہیں جان دین لگی، اور اگر ماڑی روزی باہر لکھی ہے تو ایم کی کار نہیں بین دین لگی۔ یہ روزی ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ انسان کی کیا مجال کہ وہ روزی کو کمائے۔ حضرت ایک روایتاً اور درایتاً کس طرح ہے الگ باس ہے، اے الگ باس ہے، اے علماء نی باس ہے، اے محدثین نی باس ہے، لیکن علامہ نوری صاحب ضیاء الواعظین انہوں نے یہ حضرات گرامی روایت نقل کی ہے۔ اور میں پھر عرض کر رہا ہوں، آپ کو شاید نہیں پتا بلکہ پتہ ہی نہیں ہے کہ روایت درایت کسے کہتے ہیں۔ یہ حدیث کا ایک موضوع ہے، حدیث کی باس ہے۔ حضرات گرامی، دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اور میں آپ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ آپ آئے اور اس محفل کی رونق کو دوبالا کیا۔ آپ اس خوبصورت باغ کی حسین پھولیں، لیکن علماء کرام کا میں صمیم قلب سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں۔ اور پہلی ملاقات غالباً میری ہوئی ہے علامہ مہتاب صاحب سے، اس سے پہلے شاید ہوئی ہو، لیکن گفتگو ان کی میں نے پہلی دفعہ سنی ہے، لیکن دل باغ باغ ہو گیا ہے، دل باغ باغ ہو گیا ہے۔ اور انشاءاللہ اب تو دورہ ہمارا اختتام پذیر ہو گیا، لیکن
اگلے سال حضرت آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے۔